بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ شیخ کامل کی تلاش مرید ہونے والے پر لازم ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں پوری کوشش کرے اور خوب جانچ پڑتال کرے کہ یہ شیخ بنانے کے لائق ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سارے طالب اس راہ میں بد دینوں کا اتباع کر کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بلکہ سچ پوچھو تو اس راستے میں اکثر بربادی صرف اسی کی بدولت آئی ہے کہ شیخ کامل کی تلاش پوری نہیں کرتے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو شیطان پکار کر کہے گا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ نیک کام کرو گے تو جنت ملے گی، اور رسولوں کا کہنا نہ مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور ایک جھوٹا وعدہ تم سے میں نے بھی کیا تھا کہ قید شریعت سے آزاد بنو گے تو مزے میں رہو گے، اور حشر و حساب اور کتاب کے قصوں میں پڑھو گے تو مفلس، نادار اور ذلیل و خوار بنو گے۔ سو میں نے اپنے وعدے کے درست ہونے پر تمہارے سامنے کوئی سچی دلیل پیش نہیں کی تھی، اور بجز بلانے کے اپنے اتباع پر تم کو مجبور نہیں کیا تھا، سو تم نے میری جھوٹی پکار کو قبول کیا اور بارضا اور رغبت میرے پیچھے لگ گئے، جس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہو۔ پس مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ وعدہ برحق سے تم ہی نے منہ پھیرا تھا۔ اس سے معلوم ہوا بہت ساروں نے راہ یابی میں دھوکہ کھایا ہے اور قابل اتباع شیخ کی تلاش میں کوتاہی کی بدولت انسان صورت شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، جس کی ندامت قیامت کے دن اٹھانی پڑے گی، اور اس وقت ندامت سے بجز پریشانی اور افسوس کے کچھ نفع نہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا ظاہری اسلام تم کو مسرور نہ بنائے جب تک اس کی قلبی حالت اور عقیدہ سے پوری واقفیت حاصل نہ کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقانیت کا مدار اصلاح عقائد پر ہے، اور اللہ جل جلالہ کے نزدیک قلب کی بھلی بری حالت کا اعتبار ہے۔ سو جس کا دل گندہ ہو اس کی عبادت اور مجاہدہ کی ظاہری حالت کیسی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور نہ اس کے اتباع سے راہ یابی کی امید رکھنی چاہیے۔ پس اچھی طرح سن لو کہ تمہارے انبیاء علیہ السلام کی عموماً اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خصوصاً فرض ہے، اور جملہ انبیاء اصول دین یعنی معرفت ذات خدا بندی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اور رسل اور ملائکہ اور امور آخرت وغیرہ میں بالکل متفق ہیں، ذرا برابر بھی ان باتوں میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور نسخ صرف احکام اور اعمال کے متعلق ہوا ہے کہ شریعت محمدیہ نے گزشتہ انبیاء کی شریعتوں کے احکام منسوخ کر دیے ہیں۔ مثلاً پہلی شریعت میں 5 نمازیں فرض تھیں، اور شریعت محمدیہ میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں۔ عقائد میں نسخ نہیں ہوا، کیونکہ عقائد سب کے ایک ہیں، اور امت محمدیہ کے ائمہ مجتہدین کا باہم اختلاف بھی صرف جزیات میں ہے، اصول میں نہیں،
کیونکہ چاروں حضرات میں عقیدہ کے علاوہ احکام شریعہ کے اصول بھی متحد ہیں کہ 5 نمازیں سب کے نزدیک فرض ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو جزئی فرعی میں کسی کے نزدیک تکبیرات میں رفع یدین سنت ہے اور کسی کے نزدیک نہیں، اور جس نے اصول میں غلطی کی وہ متبع اور گمراہ ہو گیا، اور اس گمراہی سے نجات ملنا کتاب و سنت اور اجماع امت کا اتباع کیے بغیر ناممکن ہے، اور فرع میں اختلاف ہونا تو موجب رحمت اور امت پر وسعت ہے کہ جس پر عمل کر لیا عند اللہ صحیح اور معتبر ہو گیا۔ چنانچہ مجتہدین کے لیے بلسان پیغمبر علیہ السلام اجتہادی غلطی پر بھی ایک ثواب کا وعدہ ہے، اور اگر اجتہاد سے وہ حکم نکل آیا جو عند اللہ ثواب اور حق اور صحیح ہے تب تو دوہرا اجر ملے گا۔ پس جس شیخ کا یہ مذہب ہو اور اجماع امت کتاب اور سنت کے موافق عقائد رکھتا ہو اور طریقت اور حقیقت کا علم کا بھی ماہر ہو، وہ بے شک شیخ بنانے کے قابل ہے، اور طالب کو اس کی حقانیت اور مہارت کا حال اس کے مریدوں کے حالات اور ہم اثر سکہ اور دیندار لوگوں کی زبانوں سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس کے مریدوں کے دین کی پختگی اور اتباع شریعت میں کیا حالت ہے، اور صلحائے زمانہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ سو اگر علماء وقت اس پر معترض نہ ہوں بلکہ بعض اہل علم اور سمجھدار علماء اور صلحاء اور بوڑھے جوان اہل دانش اس سے فیض بھی حاصل کرتے ہوں، دینی محبت رکھتے ہوں اور طریقت اور حقیقت میں مستند تسلیم کرتے ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت وہ راہ حق کا ماہر ہے، پس اس کا دامن پکڑ لینا چاہیے، اور جب اس سے بیعت کر لے تو دل سے اس کا فرما بردار بن جائے، اور توحید مطلب کے ساتھ اس کی اطاعت کا حلقہ کان میں پہن لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو شیخ کامل سے بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بیعت کر کے اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم